الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کسبنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ پیٹر بورو کی اس عظیم الشان مسجد میں پھر ایک مرتبہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے مقدس مہینے میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے سفر معراج سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی مجھے توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس بزم محبت میں میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو پروردگار جل جلالہ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
اپنے دیدار پر انوار سے مالا مال فرمائے۔ آپ ذرا سوچیں، دنیا میں دانشوروں کی کمی نہیں ہے، انقلاب آفری شخصیتوں کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے دانشوروں کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، دنیا کا کوئی ریسرچ اسکالر جو ڈائری لکھنے کا عادی ہو، وہ جب سفر کرتا ہے تو اپنا سفر نامہ خود قلم بند کرتا ہے۔ ایک پیر سفر کرے تو مرید اپنے پیر کے سفر نامے کو لکھتا ہے، تاریخ داں سفر کرے تو اپنے سفر نامے کو خود اپنے ہاتھوں سے قلم بند کرتا ہے، لیکن اس کا سفر نامہ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنہیں چائنا جانا ہے اور پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، وہ اس شخص کی زندگی کی کتاب کا مطالعہ کریں گے جو چائنا کا دورہ کر کے حاضر ہوا ہو، اور اس نے چائنا کے راستوں سے، چائنا کی جگہوں سے اور چائنا کی مارکیٹ سے متعلق تفصیلات اس کے اندر لکھی ہوں گی، تاکہ اس کے سفر نامے کو پڑھ کر کے اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر جب آپ اترتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی کچھ اس قسم کے لیفلیٹ ملیں گے، جہاں پر لندن میں آپ کو کہاں کہاں گھومنا ہے اس کی نشاندہی کے حوالے سے ایک تفصیلی وہاں پر چھوٹی سی بکلیٹ ٹائپ کی موجود ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، استاد سفر کرے تو اس کا سفر نامہ شاگرد لکھے، پیر سفر کرے تو مرید سفر نامہ لکھے، دانشور سفر کرے تو دانشور کا سفر نامہ اس کے اسٹوڈنٹ لکھے، لیکن اس سفر نامے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اس وقت تک کام آتا ہے جب تک کہ جس جگہ کا اس نے سفر کیا ہے وہ جگہ ایز اٹ از پوزیشن کے اندر ہو۔ 50 سال پہلے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہو کر کے آئے، آج 50 سال پہلے ان کے سفر نامے کی کتاب کو ہم اٹھا کر دیکھیں، جن گلیوں کی، جن عمارتوں کی 50 سال پہلے انہوں نے نشاندہی کی ہوگی، آج ان کے سفر نامے کو پڑھ کر مدینے کی گلیوں میں ان بلڈنگوں کو آپ تلاش کرو، وہ بلڈنگیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، وہ گلیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، وہ عمارتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ پتہ چلا 50 سال پہلے کا سفر نامہ آج کے دور کے لیے کافی نہیں ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے، سفر جب کوئی کرتا ہے تو سفر نامہ اس کا معتقد لکھتا ہے، اس کا شاگرد لکھتا ہے، مرید لکھتا ہے یا خود لکھتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے بھی سفر کیا، لیکن آپ کا سفر نامہ آپ نے نہیں، آپ کے خالق نے بیان فرمایا، اور ایسا بیان فرمایا کہ سفر نامے کو صرف یہ نہیں کہ لائبریری کی زینت بنا دیا گیا، بلکہ امام محراب کے اندر اس سفر نامے کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ دیکھیں سفر نامے کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو قرآن کی زینت بنا کر ہر حافظ قرآن کے سینے کے اندر حضور کے سفر نامے کو محفوظ کر دیا۔ اور تعجب کی بات ہے کہ اس سفر نامے کا تذکرہ جب میرے کریم نے شروع فرمایا تو لفظ سبحان سے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سبحان پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ کون ہے پاک؟
وہ خالق کائنات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور یہاں سیر کرانے کا لفظ آیا، اسرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیر کب کرائی جاتی ہے؟ آدمی سیر کے لیے کب نکلتا ہے؟ فریش ہونے کے لیے، ٹینشن لیس ہونے کے لیے، دل و دماغ پر موجود الجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ہجرت سے پہلے دنیا کے انسانوں کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور راہ خدا کے اندر جب آپ پھول لے کر کے نکلتے تھے، جب آپ میں لوگ کانٹے بچھایا کرتے، زبان سے غلط الفاظ حضور کی شان میں نکالا کرتے، لفظوں کے تیر چلایا کرتے، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہو جاتا، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے انسانوں کے سامنے جب رب قدیر جل جلالہ کی توحید کی دعوت اور اسلام کی دعوت پیش کی، تو وہی مکے کے باشندے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، کبھی پتھروں کی بارش انہوں نے کی، کبھی پشت انور پر اوجڑی رکھی، کبھی راہ رسول کے اندر کانٹے بچھائے گئے، کبھی سوشل بائیکاٹ کر کے شام ابی طالب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری تکالیف، یہ ساری پریشانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے اندر پیدا کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد وہاں گمگشتگان راہ ہدایت کو ہدایت کا چراغ لے کر کے ہدایت کے راستے کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور پیچھے سے ابو لہب لوگوں کو یہ کہا کرتا ان کی بات نہ سنو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر پتھر کی بارش کرتا، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخموں سے اس طریقے سے چور ہو جاتے اور زخم خوردہ ہو جاتے کہ آپ کے پائے مبارک میں خون آ جاتا، جس سے آپ کی نالے شریف تر ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب طائف کے بازاروں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو چھوڑا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے سے روکنے کی کوشش کی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھی لوٹتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ کی طرف پلٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو ہمیشہ پھول لے کر جاتا ہوں، جب آپ مجھے پتھروں کی بارش دیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو میری دعوت کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو میرے مشن کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو میں جنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری دعوت کو قبول نہیں کر پا رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے تیر و تشنیع اور ان کے زبانوں سے نکلنے والے جملوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نہایت ہی مغموم ہوتا ہے۔ میرے کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افسردہ دیکھا، ایک رات ام ہانی کے گھر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ پلان تیار کیا کہ محبوب تمہارا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، تم بہت افسردہ ہو چکے ہو، اور افسردگی کی وجہ تمہاری ذات نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کو دین کے راستے پر بلا رہے ہو اور تمہاری دعوت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے، جس کا ٹینشن تم نے لے لیا۔ محبوب ہم تم کو ٹینشن لیس کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سنو، تمہیں ایسی جگہ کی سیر کراتے ہیں جہاں تم سے پہلے کوئی نہیں آیا، نہ تمہارے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ آؤ ہم تمہیں سیر کراتے ہیں تاکہ تمہیں تھوڑا سا ریلیکس مل جائے، تمہیں تھوڑا سا
تو میرے قریب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ پیغام لے کر کے بھیجا، جاؤ جبریل، میرے محبوب آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، دعوت دین دے دے کر کے لوگوں کی طرف سے ملنے والے دان و تسمی سے میرے محبوب کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، آرام کر رہے ہیں، جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کو یہ مزدہ جاں فضا سناؤ، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم محو پاک تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خیال کیا کہ میں اگر آواز دے کر کے بلاتا ہوں تو بے ادبی ہے، اگر سرکار کے جسم اقدس کو جنبش دیتا ہوں تو بے ادبی ہے، اب جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ ندا آتی ہے، اے جبریل تم اگر میرے محبوب کو جگانا چاہتے ہو تو سنو، یا جبریل قبل قدمئی، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک کھولی، کھولتے ہی جبریل امین کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے، براق بھی موجود ہے، سواری بھی، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی معزز مہمان کو بلایا جاتا ہے تو صرف دعوت بھی پیش نہیں کی جاتی، سواری بھی بھیجی جاتی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق کو دیکھتے ہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن شب معراج براق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس لیے براق شوخی کرنے لگا، براق شوخی کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے براق سے فرمایا براق تجھے معلوم کہ تجھ پر کون سوار کرے گا؟ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں اور تو شوخی کر رہا ہے۔ جواب میں براق کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ مجھ پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج ہی کی رات تو مانگنے کی رات ہے، مرادوں کی تکمیل کی رات ہے، اس لیے کہ آج کی رات محبوب اور محب کی ملاقات کی رات ہے، تو جو مانگوں گا میرے مولا کے صدقے میں، میرا مولا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق اس لیے شوخی کر رہا ہے کہ اس کی کوئی آرزو ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پوچھو براق کیا چاہتا ہے؟ جب براق سے پوچھا گیا تو عرض کرتا ہے صرف اتنا سا معروضہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں بڑے خوبصورت خوبصورت جانور ہوں گے، سواریاں ہوں گی، بس میری عرض اتنی ہے کہ سرکار نے جس طرح سے سفر معراج کے لیے مجھے قبول کر لیا، جنت کے لیے بھی مجھے قبول کر لیں، بس یہی میری آرزو ہے، اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں۔ اللہ اکبر! تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزدہ جاں فضا سنا دیا، اور اس کے بعد اب رسول اعظم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر جب سوار ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، رک جاتے ہیں، سوار نہیں ہوتے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جبریل میرے محبوب سے پوچھو آنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، سوار ہونے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اور آپ اس وقت آنسو بہا رہے ہیں، یہ گریوزاری کی وجہ کیا ہے؟ سوار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاخیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اس وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر پل کے جھپکتے کر لوں گا، وہاں سے لامکان تک کی سیر پلک کے جھپکتے کر لوں گا، لیکن مجھے اس وقت میری گنہگار امت یاد آتی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اگر میری امت پل صراط پر لڑکھڑا گئی تو کیا ہوگا؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس طرح سے پلک کے جھپک کے یہ لاکھوں میل کا سفر میں طے کر رہا ہوں، اللہ بھی اپنے کرم سے میری امت کو پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا دے۔ بس رب قدیر کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آقا کا درد پیش کیا، ندا کی ہے میرے محبوب سے کہہ دو کہ جس طرح سے پلک کے جھپکتے تمہیں لاکھوں میل کا سفر میں طے کروا رہا ہوں، تمہارا جو امتی تمہاری محبت میں اس دنیا سے کچھ کرے گا اسے بھی پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بریلی کے تاجدار اسی لیے پکار اٹھے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یعنی اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اپنی عادت میں شامل کر دو۔ جو رسول کسی موقع پر اپنی امت کو فراموش نہیں کیے، اس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنی زندگی کی سب سے بڑی عادت میں بن جائے۔ اٹھو تو رسول کو یاد کرو، بیٹھو تو آقا کو یاد کرو، لیٹو تو آقا کو یاد کرو، اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد، تصور اور محبت کے بغیر گزرنے پائے۔ اور یاد رکھو جب ان کی یاد میں کوئی کھو جاتا ہے، جب ان کی محبت میں کوئی ڈوب جاتا ہے، جب ان کی یاد کو کوئی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے وہ کہیں بھی ہو اور کہیں سے بھی پکارے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی بارشیں اور کرم کی چادر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھنا، جب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی فوراً تسلی میرے رب نے دی، آیتیں میرے رب نے نازل فرمائی۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ رب حضور کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور حضور اپنی امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ پائے مبارک کے اندر ورم آ جاتے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے قیام کی حالت میں پوری رات گزر جاتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل
इल्ला क़लीलन निस्फ़ह अव इंक़ुस क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। अल्लाह इरशाद फरमाता है ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, मेरे महबूब हमने कुरान इसलिए तुम पर नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के फूल लेकर के जा रहे हैं और जवाब में लोग पत्थरों की बारिश कर रहे हैं और लफ्जों के तीर चला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इनोसेंट बेकसूर बेगुनाह को अगर कोई कुछ कहे तो दिल तो छलनी होगा ना, तकलीफ तो होगी ना। मेरे आका तो सय्यदुल मासूमीन हैं। जब रब्बे करीम जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को हिदायत की दावत देने निकलते, माज़अल्लाह जवाब के अंदर कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। मैं आपको आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत बता रहा हूँ। जुमले सुन सुनकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को तकलीफ पहुंचती, अज़ियत पहुंचती थी। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर की तकलीफ को मौला नहीं जानता? जानता है। बल्कि आलम ये है कि हुजूर कुछ कहे या न कहे, रब तो मुस्तफ़ा की सारी बातें मानता भी है और जानता भी है। क्या हुजूर ने रब से याद किया था कि मौला किबला बदल दे? नहीं, हुजूर तो सिर्फ आसमान की तरफ तक रहे थे, मौला ने किबला बदल दिया। कहा कुछ भी नहीं हुजूर ने, मौला ने किबले को बदलने का हुक्म दे दिया। महबूब के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मौला ने किबला बदल दिया। अब कोई महबूब पर लफ्जों के तीर चलाए तो क्या रब को इसका इल्म नहीं? कुरान में ताकीद और कई ताकीदों की जमा के साथ रब ने इरशाद फरमाया वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। लाम भी ताकीद के लिए, कद भी ताकीद के लिए, नअलमु जमा का सेगा भी ताकीद के लिए। हम जरूर जरूर जानते हैं और इन्ना ये भी ताकीद के लिए कि मेरे महबूब ये आपके सामने आपके सिलसिले में ये जो बकवास कर रहे हैं और जो कुछ लफ्जों के तीर चला रहे हैं, मेरे महबूब हम सब जानते हैं। लेकिन आओ मेरे महबूब, तुम्हारे दिल के तस्कीन का सामान हम तुम्हें बता देते हैं। ये जब लफ्जों के तीर चलाकर तुम्हारे दिल को छलनी करते हैं तो तुम बस इतना करो, बिहम्दि रब्बिक व कुन मिनस साजिदीन, तुम्हारे रब की तस्बीह करो और सजदों में चले जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तस्बीह बयान करते और सजदे में चले जाते और यही तस्बीह ने सामाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने सैर कराई और सवारी का इंतखाब बुरा, ये बर्क से हो। बर्क के मानी होता है बिजली, और बिजली की रफ्तार के हवाले से साइंसदान कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर कमोबेश कई लाख मील का सफर बिजली कर लेती है एक सेकंड के अंदर। यानी बिजली की रफ्तार इतनी होती है कि 1 लाख में कई सेकंड, 1 लाख 1 सेकंड के अंदर कई लाख मील। और कुरान के हवाले से फरमाया गया कि उसका एक कदम जहां होता वो दूसरा कदम जहां रखता वो हद्दे निगाह तक होता, जहां तक बुराक की नजर पड़ती वहां तक उसका कदम पहुंच जाता। इतनी तेज रफ्तार से किसने कराई से? रब ने से कराई। पहले ही यहां पर जबानों पर ताले लगा दिए गए, तौहीद परस्तों को पहले ही मुवहिदीन को कह दिया गया मुझे मानना है
تو پہلے میرے محبوب کے سفر معراج کو مانو، اس لیے کہ میں نے سیر کرائی ہے۔ اگر تم مجھے ہر عیب سے پاک مانتے ہو تو میرے محبوب کے سفر کو بھی سفر معراج کو مانو۔ میں نے میرے محبوب کو سفر کرایا، میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ سیر کرائی، کیوں سیر کرائی؟ 33 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور رسول گرامی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا عالم رؤیا کے اندر، اور ایک مرتبہ ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری کیا، جسم کے ساتھ سیر کرائی۔ لیکن سیر کے لیے بھی دن کا انتخاب نہیں، رات کا انتخاب۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ عبد کیوں کہا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور پہنچے، سارے انبیاء کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے لامکاں کی سیر کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سیر کرانے کی ایک وجہ، قلت وقت کی بنیاد پر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، سیر کرانے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ محبوب، دنیا میں لوگ تم پر پتھر برساتے ہیں، لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، تم غم نہ کرو، لوگوں کی تعداد ہے ہی کتنی، ان کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، انبیاء تمہارے ویلکم کے لیے تیار ہیں، اور سنو، آؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں، ذرا سیر کر کے دیکھو کہ تمہارے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے، آؤ دیکھو، ہر کوئی تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہے، فرشتے بھی دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، اور حوریں بھی تمہارے دیدار کے لیے انتظار کر رہی ہیں، آؤ تمہارے ماننے والوں کو تم دیکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ عبد، بے عبد ہی جانتے ہیں آپ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم، تو رب نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب آج کس لقب سے تمہیں یاد کروں؟ تم بلندی کی اس حد تک پہنچے ہو جہاں تم سے پہلے نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، اتنی بلندی پر تم پہنچ گئے، بتاؤ آج کس لقب سے تمہیں یاد کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے عرض کیا، مولا میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار دے۔ سرکار کو اس کی یہ عاجزی رب کو اتنی پسند آئی کہ سفر معراج کا تذکرہ شروع فرمایا تو یہی فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور پھر کب سیر کرائی؟ رات، لیلہ۔ یہ اس پر جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت مختصر سی بات، رات کے تھوڑے سے حصے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رات دامن پر گناہوں کے دھبوں کو بڑھانے کے لیے نہیں، رات یہ بتا رہی ہے کہ رب سے ملاقات کے لیے ہے۔ یہ راتیں دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے ہیں، یہ راتیں ہیں ہی اس لیے کہ اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے۔ اسی لیے جب اولیاء کی شان قرآن نے بیان کی تو کہا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں۔ آج رات آتی ہے
عجیب کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، رات میں تنہا نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی پوزیشن بڑی جدا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا عالم یہ ہوتا ہے، عام طور پر انسانوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ رات آتے ہی وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ رات آتے ہی اپنے رب کی یاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور راتیں یاد الہی کے اندر گزارتے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ شاید میری بہنیں بھی یہاں پر آج کے پروگرام میں ہوں، ایک خاتون تہجد کے لیے بیدار ہوئی، شوہر سو رہے تھے، اس نے مصلی بچھایا اور بارگاہ سمدیت میں یوں دعا کرتی ہے، اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ شوہر قریب سو رہا تھا، آواز کانوں سے ٹکرائی، اٹھ کر کے بیٹھ گیا، کہا شریک حیات ڈینگے نہ مارو، اتنی بڑی عابدہ تو کب سے ہو گئی کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ گیا۔ ہوتا ایسا ہے کہ کبھی شوہر رات عبادت میں گزارتا ہے، ایسے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو عبادت میں رات گزارتے ہیں اور بیویاں یوں ہی گزار دیتی ہیں، اور ایسی بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں جو عبادت کرتی ہیں اور شوہر غفلت کے اندر زندگی گزارتی ہے، تو وہ عورت عبادت گزارتی ہے۔ شوہر نے جب جھجلا کر کے کہا کہ اتنی بڑی ہو گئی عابدہ کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، کہا ہاں میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، توجہ چاہوں گا۔ شوہر نے کہا رب تجھ سے محبت کرتا ہے تو دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا دلیل یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو بستر پر سکون دینے کی بجائے یاد الہی میں سکون دیتا ہے، مجھے بستر سے اٹھا کر اپنی یاد میں لگا رکھا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو اپنی یاد اور اپنے ذکر کی توفیق مجھے کیسے عطا فرماتا۔ بس جب یہ سنا اس کی آنکھیں کھل گئیں، پتہ نہیں چلا اگر رات اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی محبت کا دیا ہمارے سینے میں جلایا۔ لیکن آج اس ملک کے اندر ہمارے نوجوان کی راتیں میں نہیں بتا سکتا کیسے گزرتی ہیں۔ رات اس لیے نہیں، رات ہی تو ہے جس میں قرآن مقدس نازل ہوا، یہ قدر والی رات ہی تو ہے، شب برات ہی تو ہے، نجات کی رات ہی تو ہے، ارے رات ہی تو ہے جس میں خالق ارض و سما کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری پہر کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے مولا ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں کی جائیں تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ شب جمعہ، عیدین کی 2 راتیں اور اسی کے ساتھ شب قدر اور شب برات، یہ وہ راتیں ہیں کہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کر بندہ قبول فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رب نے اپنے محبوب کو رات کے وقت میں رات کے سر سے مشرف فرما کر دنیا کے انسانوں کو یہ درس بھی دے دیا کہ دیکھو تم سب سو رہے تھے تب میں نے اپنے محبوب کو بلایا، اب میرا محبوب سفر سے واپس لوٹ کر کے جب اس سفر کی داستان سنائے گا تو جو سچا ہوگا اس کی بھی پہچان ہو جائے گی، جو جھوٹا ہوگا اس کی بھی پہچان ہو جائے گی، جو محبوب کے سفر کو سچا کہہ دے گا
وہ صدیق ہو جائے گا، اور جو محبوب کے سفر کا انکار کرے گا وہ زندیق ہو جائے گا۔ تو آج کی گفتگو کا ماحصل اور نچوڑ یہ کہ رب نے سیر کرائی جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی ہر نقص سے پاک ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے موقع پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ دوسری چیز، شب معراج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس میں جو مانگو اللہ محبوب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ رات دامن پر گناہوں کے دھبوں کے اضافے کے لیے نہیں، بلکہ رات ہی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے، اس کا خدا ہوتا ہے، اور تنہائی میں جو اس کے آنسو نکلتے ہیں، دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے ہزار دھبے ان آنسوؤں کے صدقے میں اللہ دھو دیتا ہے اور معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مقدس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے ساتھ اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ اسی رات اللہ نے نماز کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ اسی رات پروردگار جل جلالہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات گناہوں میں نہ گزارے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے بس یوں سمجھیں کہ ہر کوئی اپنے محبوب سے ملنے کی فکر کرتا ہے۔ ہمارا بھی جو محبوب ہو، جو جان سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ ہمیں محبوب ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ وقت اس کی یاد کے لیے نکال کر اس کی یاد اور محبت کے اندر اپنے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو سفر معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، الفت میں، چاہت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔